اور خرم نے کہا مولوی صاحب آپ ذرا جلدی کر لیں کیونکہ اچانک میری ہونے والی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور نکاح خواہ نے جلدی سے نکاح کے فرائض پورے کیے اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ پھر مشتاق نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا جو کہ اس نکاح میں شریک تھے۔ اس کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اسی رات جب خرم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو کرن آرام سے اٹھی اور گھر کی باہر دیوار پر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ اتنے میں خرم کے بابا جو کہ خرم کے کمرے کے باہر صحن میں چارپائی پر سو رہے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو کہ گھر کی باہری دیوار پر بیٹھی ہوئی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ خرم کے بابا اٹھ کر اس کو آواز دیتے، وہ عورت باہر کی طرف اتر گئی۔ گھر کی باہری دیواریں 5 فٹ کی تھیں، اس وجہ سے خرم کے بابا نے تھوڑا آگے جا کر باہر دیکھا تو وہ عورت کافی بڑی ہو گئی تھی اور وہ عجیب طریقے سے چلتی ہوئی ویران جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی بابا کی نظریں اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے پیروں کے پنجے پیچھے کی طرف تھے۔ یہ دیکھتے ہی خرم کے بابا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئے اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کون عورت تھی جس کا قد اچانک سے بڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک یہ سوچتے رہے۔ اتنے میں ان کو دھمک کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے لیٹے ہوئے ہی سامنے دیکھا تو ان کو وہی عورت دکھائی دی جس کا ایک پاؤں باہری دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا گھر کے اندر تھا اور دوسرا گھر سے باہر ہی تھا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ 5 فٹ کی دیوار اس عورت کے لیے 1 فٹ کی تھی، جو وہ اتنے آرام سے اس دیوار کو بنا چھوئے ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی اور گھر میں آتے ہی اس کا قد اچانک عام انسانوں جتنا ہو گیا اور وہ خرم کے بابا کی چارپائی کی طرف بڑھی تو بابا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس عورت نے کچھ دیر بابا کو دیکھا اور پھر خرم کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس دوران بابا چارپائی پر ایسے ہی لیٹے رہے جیسے سو رہے ہوں۔ اگلے دن جب خرم اٹھا اور باہر اپنے بابا کے پاس گیا تو اس کے بابا نے کہا آج میں نے بھی تمہارے ساتھ مشتاق کی دکان پر جانا ہے، مجھے مشتاق سے کام ہے۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے وہ دونوں باپ بیٹا دکان کی طرف چلے گئے اور گھر سے کافی دور جا کر بابا نے خرم سے کہا بیٹا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خرم نے حیرت سے کہا جی بابا بتائیں، کیا بتانے والے ہیں آپ؟ بابا نے کہا بیٹا وہ جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہی ہے۔ گزشتہ رات میں نے اسے بہت ڈراؤنی شکل میں دیکھا ہے۔ اس کا منہ بہت ہی بھیانک تھا اور اس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ آدھی رات کو جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ خرم نے کہا کیا؟ بابا نے کہا ہاں تمہاری بیوی چڑیل ہے۔ تو خرم نے تھوڑا تلخ انداز میں کہا بابا آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی ہے اور آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ آپ کی بہو ہے، اور ایسے میں آپ اس کے بارے میں یہ گھٹیا سی باتیں کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ بابا نے کہا بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ غصے میں اپنے بابا کی ایک بات کو کاٹتے ہوئے بولا بس بابا اب اور نہیں، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے بابا کے آگے آگے چلنے لگا اور خرم کے بابا وہیں رک گئے اور واپس گھر کی طرف پلٹ گئے اور خرم دکان پر چلا گیا۔ جب بابا گھر پہنچے تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ بابا نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پھر گھر سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں ان کو ایک محلے کا آدمی ملا جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ بابا نے اس آدمی سے پوچھا کیا ہوا ہے بھائی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس آدمی نے کہا میرا 3 سال کا بچہ ہے اور وہ صحن میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے تھوڑا دور روٹیاں پکا رہی تھی اور بچہ وہیں تھا لیکن اب کہیں نہیں مل رہا۔ ہم نے گھر میں ہر جگہ دیکھا لیکن بچہ کہیں نہیں ہے۔ خرم کے بابا نے کہا دیکھو پریشان مت ہو، میں بھی ڈھونڈتا ہوں تم بھی ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، ہو سکتا ہے کھیلتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا ہو۔ یہ کہہ کر خرم کے بابا بچے کو ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈتے ہوئے وہ جھاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ ابھی وہ جھاڑیوں میں تھوڑا ہی آگے گئے تھے، ان کو جھاڑیوں میں سے کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جب پاس جا کر دیکھا تو وہی بچہ جھاڑیوں میں مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے سینے سے بہت سارا خون نکل رہا تھا۔
بابا نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو لوگ اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور اس کے ماں باپ کے حوالے کیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس کی ماں تو فوراً بے ہوش ہو گئی اور تبھی روتے ہوئے بچے کے باپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ اس بچے کے سینے میں چلا گیا اور وہ روتے ہوئے بولا اس کا دل نکال لیا ہے کسی نے، اور اپنا سر پٹکتے ہوئے دوبارہ رونے لگا۔ بابا یہ سب نہ دیکھ سکے اور وہاں سے واپس اپنے گھر آئے تو ان کی نظر اپنی بہو پر پڑی جو کہ چولہے پر توا رکھ کر اس پر کچھ بھون رہی تھی۔ بابا نے آہستہ سے تھوڑا سا نزدیک جا کر دیکھا تو وہ جلدی سے ڈر کر واپس گھر سے باہر نکل آئے اور ڈرے ہوئے انداز میں رونے لگے کیونکہ ان کی بہو انسانی دل توے پر بھون رہی تھی۔ بابا واپس ہمت کر کے گھر میں داخل ہوئے اور بہو کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے منحوس عورت، یہ کیا کر ڈالا تو نے؟ ایک بچے کی جان لے لی اور اب اسی کا دل بھون کر کھانے لگی ہے۔ کرن نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے توے سے دل اتار کر چٹ کر لیا اور کہا، یہ تو بکرے کا دل ہے۔ اتنے میں خرم بھی آ گیا اور کرن نے خرم کو دیکھتے ہوئے جھوٹ موٹ رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو جی، آپ کے بابا مجھے آدم خور کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھا لیا ہے، اور وہ بھی اپنے بابا کی بات سنے بغیر انہیں کھری کھری سنانے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ نے دوبارہ ایسا ویسا کچھ کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بابا ہو۔ یہ کہہ کر خرم کرن کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور اس کے بابا افسردہ ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر رات کا وقت ہوا، خرم سویا ہوا تھا۔ کرن نے آرام سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گئی اور ساتھ ہی اس کی شکل بدل گئی۔ بابا نے اس کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھ کر خرم کو اٹھانے کے لیے جانے لگے تاکہ خرم کو اس کا اصل چہرہ دکھا سکے، پر پھر رک گئے اور سوچنے لگے کہیں اگر خرم اس کے پیچھے چلا گیا تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر انہوں نے سوچا، پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے بعد بابا اس ڈراؤنی سی عورت کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپاتے ہوئے چلنے لگے اور جب وہ جھاڑیوں کی طرف گئی تو اچانک سے بابا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور وہ اس کو ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت خرم کے بابا کے جسم پر خوف طاری ہو رہا تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے تو بابا کو کسی نے آواز دی، بابا، آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا نے ڈر سے کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب گھما کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی کے غصے میں غرانے کی آوازیں پیچھے کی طرف سے آنے لگیں اور جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا تو ان کی نظر ایک درخت کی شاخ پر پڑی جس پر ایک عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے الٹے پاؤں ہلاتی ہوئی خرم کے بابا کی طرف دیکھ کر غرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں بھاگ جاتے، وہ عورت چھلانگ لگا کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب بابا نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو یہ کرن ہی تھی، لیکن اس کی شکل پوری طرح سے شیطانی ہو گئی تھی۔ اس کے دانت اور بھی زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ اس نے بابا کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور کہا، تو نے مجھے آج اس روپ میں دیکھ لیا ہے اور تو واپس جا کر میرے اس روپ کے بارے میں میرے شوہر کو بتائے گا، اور پتہ ہے میں ایک شیطان ہو کر بھی تیرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرا دل اس پر آ گیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کی بیوی بن گئی، لیکن تو پہلے دن سے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں چاہتی تو تجھے اسی دن مار دیتی جس دن تو نے مجھے بچے کا دل کھاتے ہوئے دیکھا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تیرا بیٹا تجھے بہت پیار کرتے ہے، اور اگر میں تجھے مار دیتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتا، اور میں نے صرف اسی وجہ سے تجھے نہیں مارا، پر آج تو جا کر سب کچھ ختم کر دے گا، شوہر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس وجہ سے اب تو نہیں بچے گا، تجھے تو آج مرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بابا کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ صبح ہوئی تو کسی نے خرم کے بابا کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شور مچا دیا۔ پھر لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے آئے اور پورے علاقے میں سوگ کا منظر تھا کیونکہ بابا کی ہر کسی سے اچھی طرح جان پہچان تھی۔ مشتاق نے خرم سے کہا، تمہارے بابا کو ہوا کیا تھا؟ تو اس نے کہا، میں تو سویا ہوا تھا، اٹھا تو کچھ لوگ میرے بابا کو مردہ حالت میں یہاں لے کر آئے تھے،
کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کا گلا گھونٹ کر مارا ہے، پر میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرے بابا کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ ہی کوئی دشمنی، پھر کیوں کسی نے بابا کو مار ڈالا؟ یہ سب کہتے ہوئے دوبارہ رونے لگا۔ مشتاق نے اسے دلاسا دیا اور کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد کئی راتیں کرن گھر سے باہر چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، اور کبھی کبھی محلے سے کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا اور پھر مردہ حالت میں ہی ملتا۔